ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بینک بیلنس میں اضافہ ہوگا تو میرے کام بن جائیں گے، میری آمدن بڑھے گی تو میری عزت بھی بڑھ جائے گی، میرے پاس دولت آئے گی تو میری صورتحال بدل جائے گی۔ یہی سب سمجھتے ہیں، مومن بھی، کافر بھی، اور بڑے بڑے خواص بھی کہتے ہیں کہ دنیا جتنی ہوگی بھائی انسان کی اتنی عزت اور اتنا سکون ہوگا، لیکن اللہ پاک کو راضی کر کے جو انسان زندگی گزارتا ہے اس کو جو سکون ملتا ہے، اور حق تعالی کو راضی کرنے کے بعد انسان کی جو صورتحال بدلتی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کو راضی کرنے میں کتنا مزہ ہے اور رب کی رضا والی زندگی جب انسان گزارتا ہے تو اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے، تو ہم اس وقت تک آرام نہ کریں جب تک کہ اپنے اللہ کو راضی نہ کر لیں۔ بشر حافی مشہور بزرگ ہیں، ان کی پہلی زندگی کوئی اچھی نہیں تھی، صورتحال کوئی مناسب نہیں تھی۔ ایک دن راستے میں چل رہے ہیں، دیکھا اللہ کا نام یا قرآن کریم کی کوئی آیت کسی کاغذ پر یا کسی چیز پر لکھی ہوئی وہ نیچے ان کو نظر آئی، فوراً دل پر چوٹ لگی کہ یہ اللہ کا نام نیچے، اس کو اٹھایا، صاف کیا اور اونچی جگہ پہ رکھا۔ رات کو جب سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے بشر، تم نے ہمارے نام کا احترام کیا، تم نے ہمارے نام کو معطر کیا، اور ہم نے بھی ارادہ کر لیا ہے تجھے چمکانے کا۔ بس صبح اٹھے ہیں، دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، صورتحال ہی تبدیل ہے۔ فوراً مسجد گئے، توبہ کی، نماز میں مشغول ہو گئے۔ لوگ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بشر بھی مسجد میں آیا ہوا ہے، لیکن بشر وہ تو اوپر سے فیصلہ اتر چکا تھا، ہدایت مل چکی تھی، دل کی دنیا بدل گئی تھی، سفر طے کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اتنی سپیڈ سے کہ آپ کہیں کہ ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ طے کر رہے ہیں، سالوں کا سفر مہینوں میں، مہینوں کا ہفتوں میں، ایسے اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ننگے پاؤں گھر سے وضو کر کے ننگے پاؤں مسجد آتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، شاید میری اس حالت پر اللہ ترس فرما لے اور مجھے معاف فرما دے۔ حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان کو بشر حافی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر جب آنا ہوتا تھا، مسجد میں جب آنا ہوتا تھا تو ننگے پاؤں آتے تھے۔ لیکن قربان جائیے، پھر کیا ہے، جس راستے سے بشر چلتے ہیں، گائے، بکری، بھینس اس راستے پر گندگی، پیشاب، گوبر نہیں کرتی کہ اس راستے سے بشر نے گزرنا ہے۔ بتلاؤ مجھے کسی شخص کو کتنی ہی دنیا مل جائے یہ صورتحال حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرمایا؟ پہلے سب کچھ تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، نشہ تھا، اقتدار تھا، لیکن اب دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ بشر کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ عزیزو، ہم نے صرف یہ معلوم کیا ہے کہ دولت سے، روپے پیسوں سے کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ معلوم نہیں کیا کہ رب کو راضی کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ 10 اوباش نوجوان ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہیں، انہوں نے ایک ساتھی کو بھیجا کہ بھوک لگ رہی ہے، کوئی چیز لاؤ کھانے کے لیے کہ ہم سب مل کر اکٹھے کھاتے ہیں۔ اب وہ نوجوان گیا، اس نے بہت دیر لگا دی، کافی دیر کے، اب یہ پریشان ہے، آگ بگولا ہے، غصہ ہے کہ اس نے اتنی دیر، اب جب دیکھا وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تربوز ہے۔
بہت زیادہ غصے میں بھڑک اٹھے کہ تم نے ایک تو اتنا وقت لگایا اور دوسرا اب یہ تربوز لے کر آ گئے ہو تم ایک۔ اس نے کہا بھائیو تھوڑا سکون کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی تاخیر کی وجہ بھی بتاتا ہوں اور یہ تربوز لانے کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ میں یہ تربوز کیوں لایا۔ اس نوجوان نے بتلایا کہ میں جب یہاں سے گیا میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بشر جو ہیں وہ لوگوں کو باتیں کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں کھڑا ہو گیا، ان کی باتیں سننے لگ گیا۔ ان کا پھر اس وجہ سے تاخیر ہوئی، یہ تربوز کیوں لائے؟ انہوں نے کہا جی جہاں بشر کھڑے تھے لوگوں کا ایک ہجوم تھا ان کی طرف، اور ہر شخص محبت سے کھینچا جا رہا تھا اور ان کی باتیں دل پر اثر کر رہی تھی۔ ساتھ ہی ایک فروٹ کی دکان تھی، بشر نے کھڑے کھڑے بات کرتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ رکھ دیا اس تربوز پر۔ کہتے ہیں بس بشر تو چلے گئے، اب اس کے بعد لوگوں کا رجحان دکاندار کی طرف ہوا اور ہر شخص یہ تمنا کرنے لگا کہ وہ تربوز جس پر بشر کا ہاتھ لگا ہے وہ میں حاصل کروں۔ کہتے ہیں میں نے بہت مشکل سے، بڑی کوشش اور تگ و دو سے، بڑی منت سماجت کر کے اور سب سے زیادہ قیمت دے کر میں نے اس تربوز کو حاصل کیا ہے جس پر بشر کا ہاتھ لگا ہے، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ سب خوش ہو گئے اور سب نے، وہ جو 10 ساتھی تھے اوباش تھے، ان کی زندگی میں کوئی اللہ کی یاد نہیں تھی، بس ان سب نے وہ مل کر کھایا۔ اس تربوز کا کھانا تھا کہ اس تربوز نے بھی اپنا اثر دکھایا۔ اب کیا ہے، اب سب ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اب کیا ہے، اب 10 کے 10 توبہ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے، اب سارے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ قریب علاقے میں ترتوس کے اندر میدان جہاد گرم تھا، 10 کے 10 وہاں پہنچے ہیں اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے۔ لیکن بھائیو جب بشر کے ہاتھ والا تربوز کھایا ہے، آرام اور چین سے نہیں بیٹھ سکے۔ یہ اثرات ہیں، یہ اثرات ہیں۔ تو بھائی ایک آپ غور کریں، اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک آدمی کا صرف ہاتھ لگا چھلکے کے اوپر، اس تربوز کے اندر اثر ہو گیا تو ان کی اپنی اولاد میں کتنا اثر ہوگا، ان کے گھر بار میں کتنا اثر ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم اولاد کی وفاداری چاہتے ہیں، اگر ہم دوست احباب میں عزت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تقوی کی زندگی کو گزارنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، دیانتداری کے ساتھ اپنی رب کے ساتھ خیانت نہ کریں، اپنے اللہ کے ہر حکم کو مانیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی تابعداری کریں۔ اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔